بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا آج کا درس اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کیا ہے۔ حضرت فقی ابولیث سمرقندی الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا محمود بن لبید جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ مجھے جس چیز کا تمہاری طرف نسبت کرتے ہوئے خوف ہے وہ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شرک کی تعریف بیان کی کہ میں نے اس سے کیا مراد لیا۔ فرمایا چھوٹے شرک سے مراد ہے ریاکاری، دکھلاوا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا اور ذہن میں یہ ہو فلاں کو پتہ چلے کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، فلاں کو علم ہو کہ ہم نے یہ، جس طرح کہ ہمارے ہاں آپ کے سامنے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں جو احادیث اس کو واضح کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا تو کچھ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ تم ان لوگوں سے جا کے اپنے عمل کا ثواب اور اجر لے لو جن لوگوں کے دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ اب بندہ غور کرے، آج دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم فلاں نیکی کریں تو محلے والوں کو پتہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ چلے۔ اس کی پھر مختلف صورتیں اپنائی جاتی ہیں، باقاعدہ طور پہ دوسروں کو بتانے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ خود ان پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے دوسروں کو، تاکہ پتہ چلے دوسروں کو۔ تو آج جو بندہ اس طرح کوئی کام بھی کرتا ہے سوائے ایک کام کے، وہ ہے درود پاک۔ وہ دکھلاوے کے لیے ہو تب بھی قبول ہے، تب بھی کیا ہے؟ درود و سلام مستثنیٰ ہے۔ باقی جتنی نیکیاں ہیں، باقی اگر کسی نیکی میں ارادہ یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ دیکھیں، تو قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کی جناب میں ثواب لینے کی غرض سے پہنچے گا تو اس کو حکم ہوگا تو نے جن لوگوں کے لیے کیا تھا نا ان سے جا کے اجر لے لے، نہ تو نے ہماری رضا کے لیے کیا، نہ ہمارے پاس تیرے لیے کوئی ثواب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھو کتنا افسوسناک بات ہے۔ چلو بالفرض میں نے کوئی 50,000 روپیہ کسی ادارے کی، کسی غریب کی ہیلپ کر دی بالفرض، اور ذہن یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے
تو اس سے مجھے کیا ملے گا؟ وہ بندے سوچیں جو یہ کام کرتے ہیں دکھلاوے گا، اس سے ملتا ہی کیا ہے؟ آج آ کے پیسہ بھی خرچ ہو گیا، اور جب قیامت کے دن جس مقصد کے لیے خرچ ہوتا ہے کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ان سے جا کے لے، میرے پاس تیری کوئی نیکی نہیں، میرے پاس تیری کوئی نیکی نہیں۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے نا۔ فرض کی ادائیگی اپنی جگہ مسلم، کہ فرض ادا ہو گیا اپنی جگہ مسلم، لیکن اجر و ثواب سے بندہ محروم گیا، اجر و ثواب سے بندہ کیا گیا؟ تو پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں ریاکاری دکھلاوے کے لیے عمل کرتے رہے کہ دنیا میں تمہارے اعمال محض فریب اور دھوکہ دہی کے قبیلے سے تھے، بس اسی بنا پر ان کے ساتھ آج یہ سلوک ہوگا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے تم نے کیے تھے ان سے جا کے اجر و ثواب طلب کرو۔ پھر آگے مصنف الرحمہ ایک آیت کریمہ کو لے آتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ بے شک منافقین اللہ تعالیٰ سے فریب کرتے ہیں۔ دیکھو نا، نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نیکی وہ ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام ہے اس میں بھی دھوکے سے کام لے رہا، اس میں بھی کس چیز سے کام لے رہا؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ خادعهم، اللہ پھر ان سے خفیہ تدبیر فرمائے گا۔ اللہ ان سے کیا فرمائے گا؟ یعنی ان کے اس دھوکہ دہی کی سزا دے گا، اس دکھلاوے کی ان کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کا بدل ان کو کیا دیتا ہے؟ ان کے اعمال کا ثواب باطل کر دیتا ہے، اور ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن انہی سے جا کے لے لو جن لوگوں کی خاطر تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے، میرے ہاں تمہارے اعمال کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ تمہارے اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں تھے، اللہ کے لیے نہیں تھے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، اس وقت تک نیکی کا ثواب نہیں مل سکتا جب تک کہ اس نیکی سے فقط رضا اللہ کی مقصود نہ ہو۔ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس وقت تک کسی نیکی کے کام کرنے پر اجر و ثواب مل سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں شریک کرنے والوں کی شرکت اور ان کے شرکاء سے بے نیاز ہوں، اور اس عمل سے بے پرواہ ہوں جس میں غیر کی شرکت ہو، یعنی ریاکاری ہو۔ کیا ہو؟ ریاکاری ہو۔ نیز ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے عمل میرے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کرے گا، کیا مطلب کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا میں اس کے عمل سے بری ہوں، یعنی مجھے اس کے عمل کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اب کتنی بڑی بات آئی۔ حدیث کے پہلے جملے پہ غور کریں، جو کسی بت کو، سورج، چاند، آگ یا کسی شخص کو اپنا خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، حدیث کے پہلے حصے میں فرمایا جو سجدہ کر رہا ہے بت کو، میں اس سے بھی بے پرواہ ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس بت کو وہ سجدہ کر رہا ہے مجھے اس کی بھی، یعنی جو شریک ٹھہرا رہے ہیں یا جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں،
یا جن، لیکن بتوں تک معاملہ محدود ہوگا، سورج چاند تک معاملہ محدود ہوگا. سمجھ آ رہی؟ جن کو اپنا معبود باطل قرار دیا انہوں نے، یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے. اور دوسرے جملے میں انہی کے ساتھ ملا دیا ہے ان لوگوں کو جو دکھلاوے اور ریاکاری کریے نیک عمل کرتے ہیں. فرمایا جس سے ان سے میں بری ہوں، بیزار ہوں، ناراض ہوں، اسی طرح میں ان سے بھی ناراض ہوں، اسی طرح میں ان سے بھی. کتنی بڑی مثال ہے، کہاں بت پرست اور کہاں مسلم. لیکن مسلم نے کام ہی اتنا غلط کیا ہے، ریاکاری، دکھلاوا. فرمایا مجھے جس طرح اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح تیری بھی کوئی پرواہ نہیں. سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والے شخص کو اس کی نیکی کا ثواب ہرگز ملتا نہیں. باتیں ختم ہو گئی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 18 ہے، ارشاد فرمائے من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلناه جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یعنی جو شخص دنیا میں طلب کرتا ہے، کام آخرت والے ہیں اور نیت ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہے، دنیا والوں کو پتہ چلے، تو ہم اسے دنیا میں ہی دیتے ہیں جس قدر چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں. اس کے لیے آخرت میں ثواب کی دنیا میں کوئی حصہ. ایسے شخص کے لیے ہم دوزخ کو مقرر کر دیتے ہیں. اللہ کریم ایسے شخص کے لیے دوزخ کو مقرر فرما دیتا ہے. اس دوزخ میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، انتہائی ذلیل حالت میں، انتہائی ذلیل حالت میں. ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو شخص بھی عقبہ میں یعنی قیامت کے دن اجر کا خواہش مند ہے، ثواب کا خواہش مند ہے، اور اچھی آخرت کے لیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ عز و جل کے لیے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ شخص مومن بھی ہے، وہ شخص مومن بھی ہے. کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوتا، کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں. جو لوگ صرف اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں عمل کریں، اور شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہوں؟ مومن، مسلمان ہوں، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اللہ کریم کی رحمت میسر ہے، اور قبر و آخرت میں بھی اللہ کریم کی طرف سے ان کو رحمت سے وافر حصہ عطا کر دیا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا، مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، اللہ کریم کسی کا رزق نہیں روکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. کسی بت پرست کو سنا ہے آج تک کہ بھوکا مر گئے ہو؟ یہ مالک کی حکمت ہے، مشیت ہے اس کی کہ وہ کسی کا رزق روکتا، خواہ اس کا شریک چلانے والے بت پرستی ہو، مومن ہو، بدکار ہو، بد کردار ہو، وہ کسی کا رزق نہیں روکتا. اب اسے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ابھی تک ہم غریب ہی ہیں. یہ باقاعدہ جملے لوگ ہمیں سناتے ہیں، بھئی سال سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میں امیر نہیں ہوا. اور میرے بھائی تو نمازیں امیر ہونے کے لیے پڑھتا ہے. جو اللہ کریم نے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے جس جن سے بھی ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
اس کا رزق مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھ لیا ہے. اس کو رزق اللہ نے ہی پہنچانا ہے. اس کو رزق اللہ ہی نے پہنچانا ہے. عبادت سے رزق نہیں مانگا جاتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا اللہ اس لیے مجھے آپ روزی دے. ایسی بات نہیں ہوتی. عبادت تو اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے اوپر حکم ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام. تو ہم بندے ہونے کے ناطے سے اپنے رب کا حکم مانیں, اپنے رب کا حکم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ ہے. بکثرت یعنی کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں میں جو روزے رکھنے والے ہوں گے, رمضان شریف کے روزے, لیکن سوائے اس کے کہ وہ سارا دن بھوکے مریں گے, پیاسے مریں گے اور ان کو کچھ بھی حاصل. اور کثیر تعداد ہوگی اس امت کی جو رات کو اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کے نفلی عبادت میں گزارتے ہوں گے, لیکن سوائے ان کو جاگنے اور تھکاوٹ کے اور کچھ بھی. نمازیں ہیں, روزے ہیں, سب کچھ ہے. نفلی نماز کے لیے ساری رات کھڑا ہے, لیکن اس کو ثواب. وجہ کیا ہے؟ ریاکاری. اس حدیث میں مقصود کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح روزہ رکھے یا ساری رات نفل میں کھڑا رہے کہ لوگ کہیں کہ میں اتنا بڑا عبادت گزاروں, ضروری نہیں کوئی پامفلٹ چھاپ کے لگائے. اللہ کریم تو نیت سے واقف ہے نا. وہ جو عمل کر رہا ہے دیکھا جائے گا نیت کیا ہے. نیت اگر یہی ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے بس ٹھیک ہے, پھر تو سب کچھ ملے گا, پھر تو سب کچھ ملے گا. اور اگر یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم جناب رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم فلاں روزہ نفلی بھی رکھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو پھر اس بندے کے لیے سوائے مرنے کے بھوکا اور پیاسا اور کوئی چیز اجر اس کا ختم ہو گیا. دکھلاوے کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ دانشوروں نے یہ قول ارشاد فرمایا, غور کرنا. جیسے کوئی شخص بازار جا رہا ہو, کہاں جا رہا ہو؟ جیب بڑی وزنی ہے, اس کی جو جیب ہے نا بڑی وزنی ہے, لیکن اس جیب کے اندر ہیں سارے پتھر, اس جیب کے اندر ہیں سارے. اب دیکھنے والا ایک بڑا کوئی امیر بندہ ہے, جیب میں فل ہے, لیکن اندر وہ چیز ہے جیب میں جس سے بازار سے کچھ بھی نہیں ملتا, بازار سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے لوگوں کی باتوں کا. کوئی دیکھ لے گا دور سے کہے گا واہ بھائی واہ کیا بات. سمجھ آئی بات؟ اب اگر کوئی چیز خریدنے کا ارادہ کرے گا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ رکھا ہوا ہے وزنی کیا ہوا ہے اپنی جیبوں کو, اگر اس سے کوئی نفع لینے کا ارادہ کرے گا, کچھ خریدے گا تو تبھی نفع آئے گا, تو اس کو ان پتھروں کے بدلے میں کوئی چیز بھی. بس اسی طرح جو عمل ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے, اس عمل کرنے والے کی مثال یہی ہے. اگرچہ لکھے ہوئے تو بہت سارے اعمال ہوں گے, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, لیکن نفع دینے جتنی ان کے اندر پاور نہیں ہے. وہ مثل ان پتھروں کے ہیں, کیونکہ جو پاور تھی, جو طاقت تھی, جو اصل چیز تھی جس نے نفع دینے کے لیے ان کو نفع کے لیے کاریگر ثابت کرنا تھا کہ اس سے نفع حاصل ہوگا اس وقت جب اس میں یہ صلاحیت ہوگی, یعنی اللہ کی رضا ہوگی, اللہ کی رضا ہوگی. تو اب وہ رضا والا ملکہ ہی اس نے پیدا نہیں کیا, تو وہ مثل پتھروں کے, تو وہ مثل. اب دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا لیکن نیکی کوئی بھی نہیں ملے گی. جیسا کہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے
کہ جن کے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے نیکیوں سے فل. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے رجسٹر، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں. جب میزان پہ آئے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس طرف سے کوئی گروہ آئے گا، کچھ بندے آئیں گے، یا اللہ اس نے ہماری چغلی کی تھی، اس کا حساب اس سے لے کے دے. فرمایا ابھی حساب نہیں شروع ہوا، اس کا ادھر سے کوئی آ جائیں گے، اور یا اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی، ابھی ان کو کچھ نہیں دیا، کوئی اور آ گیا، یا اللہ اس نے ہماری عزت خراب کی تھی. کچھ آئیں گے اس نے ہمارا فلاں حق مارا تھا، کچھ آئیں گے اس نے ہمیں بغیر کسی سبب کے مارا تھا. سرکار نے فرمایا جب یہ حق والے آئیں گے تو اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں حق والوں کے ان کا حق دے دیا جائے. اب وہاں کوئی پیسے چلنے ہیں کیا؟ وہاں اس بندے کی نیکیاں سرکار نے فرمایا جس قدر کسی مسلمان کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی دنیا میں، اس کی حیثیت سے جو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس پر زیادتی کی ہوگی، زیادتی کرنے والے کی نیکیوں سے. ایک گروہ لے گیا، چغلی والے لے گئے، اب غیبت والوں کی باری آ گئی، ان کو بھی مل گیا. اب جن کا مال کھا گیا تھا ابھی پہنچے یہاں تو فرشتوں نے عرض کی مالک اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اس تیرے بندے کی تو اب کیسے حساب پورا کریں ان کا. سرکار نے فرمایا اللہ کریم فرمائے گا اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. نیکیاں تو ختم ہو گئی، ان کے گناہ اس پہ ڈالنا شروع کریں گے جتنا کسی کا حق ہوگا اس کی حیثیت سے. ابھی سرکار نے فرمایا حق والے باقی ہوں گے، یہ نظام پھر ختم، حتیٰ کہ اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں فرشتے عرض کریں گے مالک نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ اتنے ہو گئے ہیں، پہلے اپنی نیکیاں کیا ہو گئی ہیں، گناہ اس کے ذمہ لگتے 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 سارے گروہ فارغ ہو گئے. سارے گروہ کیا ہو گئے؟ اب یہ اکیلا رہ گیا. نیکیاں کچھ لے گئے، اپنے گناہ پہلے سے کھڑے تھے، اب جو باقی بچے تھے ان کے گناہ بھی. سرکار نے فرمایا اللہ کی جناب میں فرشتے عرض کریں گے مالک اب کیا کرنا. اب سرکار کے جملے سننا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. فرمایا فطورھا فی النار، حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کے حساب کی ضرورت ہی نہیں. دوسروں کو ستانے والوں غور کرو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لینا کہ آپ سب ستاتے ہیں، یہ ایک عرفی جملہ ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ستاتا ہے اس کو سمجھ آئے. جس طرح کہتے ہیں بے نمازی ہو کان کھول کے سنو، اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جتنے مجمع میں بیٹھے سارے بے نمازی. مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے. آج مسلمانوں کو ستانا، ان کی چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، حسد، بہتان، بغض، مال لوٹ کے کھا جانا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ بڑا آسان ہے. لیکن دیکھو تو صحیح، ساری زندگی محنت ایک بندے نے کی ہو اور اگر ان زیادتیوں کی وجہ سے لوگ آ گئے تو اس کے سارے اعمال برباد ہوئے کہ نہ ہوئے. تبھی تو سرکار نے فرمایا تھا اے صحابہ، بخاری کی حدیث، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ بات تقاضا ہے بشریت بندے سے گھاٹے وعدے، فرمایا ادھر ہی معافی مانگ لو، ادھر ہی، ورنہ قیامت کے دن معافی نہیں ملے گی، وہاں تو تمہاری نیکیاں ہی دینی پڑے گی. اور آج ہمیں شرم آتی ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو معافی مانگتے ہی شرم آتی ہے، حالانکہ معافی مانگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں عزت میں ترقی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں میں کیوں اسے معافی مانگوں. پیر صاحب نے اگر مرید کے ساتھ شرن کو زیادتی کی ہے تو پیر کو معافی مانگنا فرض ہے اپنے مرید سے. پیر ہوگا تو معافی مانگے گا. ہیں جو سارے 2 نمبر، انہوں نے کب معافیاں مانگنی ہیں؟ ان کا کام ہی ہے مریدوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، اور ان کا کام ہی کوئی نہیں اکثر کی جو حالت ہے. ادھر سرور دو جہاں علیہ السلام سے کوئی بڑی عزت والا ہے؟ جب آخری وقت ہے تو کیا فرمایا؟ صحابہ کسی نے کوئی حق لینا ہو تو میں تیار ہوں، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری. اگر کسی نے مجھ سے کوئی
حق لینا ہو تو ادھر ہی لے لو. ایک صحابی رسول اللہ آ گیا, یا رسول اللہ جنگ کا موقع تھا, جنگ کا, اور آپ نے مجھے چھڑی مبارک لگائی تھی صف کو سیدھا کرنے کی گھر سے, یہ میرا آپ پہ حق ہے. پشت میں لگائی تھی. سرکار نے فرمایا لے لو اپنا حق, آ جاؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میری پشت پہ قمیض بھی نہیں تھی. سرکار نے قمیض مبارک کو ہاتھ سے ہٹا دی. اب وہ جو آیا اس کو تو موقع مل گیا, وہ سرکار کی پشت مبارک کو بوسے دینا شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا تو نے تو چھڑی کا بدلہ چھڑی سے لینا تھا. یا رسول اللہ یہ بھی ممکن ہے بھلا, میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلو آج چومنے کا موقع مل جائے گا, لیکن سرکار کو دیکھیں, پوری امت کو درس دیا ہے. آپ سے بڑی شان کا مالک نہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا. جو کہے ممکن ہے وہ اسلام سے بدبخت نکل جائے گا. اپنے ایک غلام کے سامنے پیٹھ مبارک کو ننگا کیا ہوا, کپڑا مبارک ہٹایا ہوا ہے. اس نے جو کہا جب مجھے چھڑی آپ نے لگائی تھی اس وقت اس حصے پہ کپڑا نہیں تھا, اس وقت اس حصے پہ, یہ امت کے لیے درس نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا ہو, کتنا ہی بڑا ہو, یہ نسبت تو نہیں ہو سکتی نا جو سرکار علیہ السلام اور اس صحابی کی تھی. اتنا فرق تو نہیں آ سکتا نا عزت میں. پیر و مرید میں یہی فرق ہوتا, کسی صورت ہی نہیں. شیخ اور شاگرد میں یہی فرق ہوتا, کسی صورت ممکن ہی نہیں. یہ فرق تو اس وقت آئے گا جب کوئی اور رسول اللہ جیسا ہو, اور یہ بات قیامت تک ناممکن ہو چکی ہے کہ کوئی رسول اللہ جیسا پیدا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ تو آج ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ شرم آتی ہے تو بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ معافی مانگنی پڑے. شوہر نے بیوی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. شیخ نے اپنے شاگرد کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو شیخ کو معافی مانگنی ہوگی. استاد ہے تو اپنی جگہ. سرکار نے سبھی کے لیے درس دیا ہے. دیکھو میں اپنے صحابی کے سامنے ہوں, میں اپنے, اور شاید اس کائنات میں عدل و انصاف کی اس سے بڑھ کے مثال کہیں نہیں مل سکتی. شاید, بلکہ یقیناً کبھی کسی نے سوچا دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہو کے اپنی ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں کو فرمانے کسی نے کوئی حق لینا تو میں حاضر ہوں. اور پھر جب کسی نے کہا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. یہ صرف زبانی کلامی دعوے نہیں تھے جس طرح ہمارے آج کل دعووں کا نظام چل رہا ہے. عاشق رسول ہیں, یہ عشق رسول میں موت قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی, لیکن سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان سے نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. یہ ہے ان کا عشق, یہ ہے ان کی محبت. یہ زبانی کلامی دعوے ہیں, شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. شیطان نے ان کو اپنا جال میں پھنسا رکھا ہے. بس آپ تو انگوٹھے چومتے ہو, آپ تو میلاد مناتے ہو, آپ تو سالانہ 12 ربیع الاول شریف کو جلوس میں شرکت کرتے ہو, آپ تو 11ویں مناتے ہو یا کم از کم کھاتے ہو. آپ کو جہنم کیسے جلائے گی؟ ایسا کام کہیں نہیں آیا قرآن و حدیث میں جو یہ کام کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کسی جگہ نہیں آیا. اس حیثیت سے, جس حیثیت سے اس وقت مسلمانوں نے نظام بنا کے رائج کر دیا ہے. ہاں اگر رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے والا بندہ یہ کام کرے تو یہ ضرور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنی نہیں, میلاد کا کیا ثواب ملے گا؟ نماز پڑھنی نہیں, زکوٰۃ دینی نہیں, والدین کے ادب و احترام کا پتہ نہیں, بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ نہیں, پڑوسیوں کے حقوق کا. ہم جی 11ویں مناتے ہیں, 11ویں والا ہی شاید تیری طرف رخ کر کے فرماتے ہوں گے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اپنے ساتھ ثواب تو تجھے تب ملے گا جب تو فرائض واجبات کو اپنا کے پھر نفل کی طرف آئے گا. ہم نفلیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فرائض واجبات کو چھوڑ دیا. اسلام کو ایسے عاشقوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اسلام تو وہ عاشق مانگتا ہے, عمل تو عمل, اگر جان دینے کی بھی حاجت وہ دریغ نہ کرے. صحابہ نے مثالیں قائم کی ہیں. صحابہ نے, امام علی مقام بھی تو صحابی رسول ہی ہے نا.
بدر والے تو صحابہ ہی تھے نا، حنین والے صحابہ ہی تھے نا، کتنی غزوات ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دی، بلکہ وہ ہر چیز سے زیادہ بس مصطفیٰ کریم کو ہی چاہتے تھے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک جنگ میں ایک خاتون باپرد دوڑی دوڑی جا رہی ہے، دوڑی دوڑی، آگے سے کسی نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا، انہوں نے اف کی تف نہیں کی۔ آگے کسی نے کہا آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا، چپ ہے، جا رہی ہے۔ کسی اور نے کہا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، آخر اس کو بولنا ہی پڑا۔ اس صحابیہ نے کہا ان کی ذات پہ کروڑوں رحمتیں ہوں مالک کریم کی، کہا مجھے یہ بتاؤ سرکار دو عالم ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی سرکار دو عالم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، باپ گیا کچھ نہیں ہوتا، شوہر گیا کچھ نہیں ہوتا، بیٹا گیا کچھ نہیں ہوتا، سرکار ہیں تو پورا جہاں ہی زندہ ہے، سرکار ہیں تو پورا جہاں ہی۔ وہ لوگ تو سب کچھ بس سرکار کی ذات کو ہی سمجھتے تھے، اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے، کیونکہ معبود برحق فقط اللہ کی ذات، فقط اللہ کی۔ دیکھو آج کوئی ایسا عاشق ہے جو پڑھتے ہیں نماز، ان کا عشق تو اتنا ہے گھر میں فوتگی ہو جائے تو کئی نمازیں قضا کر دیتے۔ ان کے 3 گھر کے گئے، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، سرکار کی خبر سناؤ۔ انہوں نے کہا جی سرکار بالکل صحیح سلامت۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات، وہ اپنی جانوں پہ بھی سرکار علیہ السلام کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور ہم اپنے وقت پہ سرکار علیہ السلام کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اگر دیتے تو رسول اللہ کے حکم کو مان کے نماز نہ پڑھتے، رسول اللہ اور اللہ کے حکم کو مان کے نماز نہ پڑھتے، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل نہ کرتے۔ ہمارے یہاں فرصت ہی کہاں ہے آقا کریم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے؟ ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جو جی میں آئے گا وہ کر لیں گے۔ ان کو 11ویں بھی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، کھانے پینے کو مل جاتا ہے۔ آپ 11ویں کی محفل شروع کر دو، اعلان کرو آج کے بعد لنگر نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا کتنے سنی آتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ لنگر کے لیے جانے کا محفل کا کیا ثواب ہوگا؟ لنگر ہے تو ہم جائیں گے، بھلے یہاں سے جنگ بازاری جانا، اور لنگر نہیں ہے، اپنی مسجد میں محفل ہو تو اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثریت کی حالت یہ رہ گئی۔ یہ سب نفل کام ہے، اور نفل کا ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک فرائض واجبات پر بندے کا عمل نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ریاکاری کے موضوع پہ بات چل رہی تھی، قرآن مجید میں ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرح متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھری ہوئی دھول کی مانند کر دیں گے۔ یہ ریاکاروں کے لیے حکم ہے۔ بکھری دھول کسی کو فائدہ، الٹا نقصان تو دے گی، جس طرح ریاکاری الٹا نقصان دے گی کہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، آج نہیں تو اگلے درس میں۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں در حقیقت خالص اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے کوئی اچھی بات ارشاد فرما دیں، آپ مجھے کوئی۔ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کریم نے جبریل امین کو نازل فرما دی۔ اللہ کریم نے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، ملنے کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل صالح کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ نیک عمال کرتا رہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی صرف اللہ ہی کے لیے کرے، جو کام بھی کرے صرف یہ نیت نہ ہو کہ فلاں بھی دیکھے۔ ہمارے ہاں ایک تعداد ہے، جب الگ نماز پڑھیں ان کی نماز کی حالت اور ہوتی ہے، جب لوگوں کے اندر آ کے نماز پڑھیں اس وقت ان کی نماز کی حالت
اور ہوتی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے جس طرح مرضی پڑھ دو، نیچے اتنے بندے دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا دیکھ بھال کے پڑھنی ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً ائمہ، علماء، مشائخ، پیر، اس طرح کے لوگوں میں یہ ریاکاری زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب یہ اپنے حلقہ احباب میں ہوں نا تو اس وقت یہ ایسے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا بات، اور جب الگ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کچھ لوگوں کی بات، ہر ایک کی بات شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایک دانا اور دانشور کا قول ہے، جس شخص نے 7 باتوں کے علاوہ، جس شخص نے 7 عمل کیے، کتنے؟ عمل بھی 7 ہیں اور چیزیں بھی 7 ہیں، ان کے علاوہ اگر وہ عمل کرے تو اس کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، جس نے خوف سے عمل کیا، جس نے کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں اللہ سے اس لیے اللہ کا حکم مانتا ہوں، لیکن گناہوں کو چھوڑتا، حقیقت میں وہ اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو بندہ چھوڑ دے، یہ مقصد نہیں ہے تسبیح لے لیں یا اللہ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین لگاتے جہاں تسبیح ضربیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈرنے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بندہ ترک کر دے اور فرما برداری میں لگ جائے، فرما برداری میں۔ ایسے شخص کا یہ قول اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو شخص امید پر عمل کرے، جو شخص کیا کرے؟ یہ دوسری چیز ہے، مگر طلب نہ کرے، یعنی اس کا کہنا تو یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں اس لیے نیک اعمال کرتا ہوں، مگر اعمال صالحہ سے اس کو طلب نہ کریں، تو اس شخص کا یہ قول کہ میں امید کے لیے، بخشش کے لیے، نفع کے لیے یہ سارے اعمال کرتا ہوں، اس کو کوئی فائدہ، اللہ سے کس طرح نیکی کا ثواب طلب کیا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ ثواب اس وقت تک نہیں ملا جب تک کہ کوئی بھی عمل خالص اللہ کی، ورنہ ضائع ہے۔ تیسری چیز، جو شخص نیک عمل کی نیت تو کرتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، مگر اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں کرتا، کہتا رہتا ہے نماز پڑھوں گا لیکن پڑھتا نہیں، کہتا رہتا داڑھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق رکھوں گا لیکن رکھتا، کہتا رہتا رمضان کے روزے رکھوں گا لیکن جب رمضان آیا نہیں، یہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھے جاتے، بے ایمان ہو گیا۔ تو ایسے بندے کی جو نیت ہے نا عمل کی، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کو کوئی فائدہ، کیونکہ اس نے اس نیت کو اپنایا ہی نہیں جس طرح اپنانے کا حق۔ یہ تو ایسے ہی ہے، گھر والوں نے کھانا سامنے رکھا کہ میری نیت ہے کھانے کی، اب ہاتھ بڑھائے نہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک اندر کھانا چلا جائے گا، ساری رات بیٹھا رہے کھانا نہیں اندر جائے گا۔ تو نیکیوں میں بھی یہی اپنے آپ کو سمجھا لیا کرو۔ داڑھی کا کہنا کسی نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ ضرور رکھیں، نیت ہے ہی نہیں رکھنے کی، بے ایمان تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ رکھیں گے رکھیں گے، اندر پتہ ہے کہ میں نے نہیں رکھنی، شام کو کسی سے بات ہوئی رکھیں گے، صبح نائی کے پاس پہنچا ہو حمام پر، چلو جی اس کو صاف کرو، یہ علامہ نے وہی بات کی ہے نا، نیت ہے، جھوٹ بولے جا رہے کریں گے لیکن اندر سے بتا میں نے کرنا، تو کیا فائدہ ہے ایسے جملے بولنے کا۔ چوتھی چیز، جو شخص سوائے مجاہدے کے دعا کرے، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ میں
یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بھلائی کی عنایت سے نواز، لیکن مجاہدہ کا معنی غور کرنا، لیکن اس بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے، اس بھلائی کے لیے خود کوشش نہ بیٹھا رہے بس ٹھیک ہے اللہ نوازے گا۔ جس طرح کئی لوگوں کا یہ معاملہ ہے، یار اللہ بے پرواہ چاہے گا تو چھت کو پھاڑ کے جناب ہمیں دولت عطا کر دے، کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بیٹھے رہیں گے پھر ساری زندگی بھوک پیاس میں مرتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے جو آخر حکم فرمایا ہے، طالب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال روزی کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پہ لازم ہے۔ بات پہ غور کیا حدیث میں؟ علی کل مسلم ہے، وہ مسلمتن نہیں ہے کہ عورت پہ بھی لازم ہوتا، عورت پہ بھی۔ لیکن جب دین سیکھنے کی بات آئی، طالب العلم، فرمائے علم کا طلب کرنا، سیکھنا یہ فرض ہے۔ اگلے جملے غور سے سنیں، علی کل مسلم و مسلمتن، فرمایا ہر مرد مسلمان پہ فرض ہے، ہر عورت مسلمان پہ فرض ہے شریعت کا علم حاصل کرنا۔ تو فرق آ گیا، کیونکہ گھر کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں، بیوی کے ذمہ نہیں ہوتے، اس لیے کمانے کا پابند بھی اسی کو کیا گیا، لیکن حلال، لیکن انشاءاللہ آئے گا چیپٹر حلال حرام پہ بھی۔ تو ایسی دعا اس بندے کو کوئی نفع جب کرنا ہی کچھ نہیں تو دعا کرنے سے کیا ہونا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش و سعی کرتے ہیں تو ہم اسے اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ تحقیق اللہ عز و جل احسان اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، آگے منازل کو آسان کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم کوشش کرو، ہم تمہارے منزل کو آسان فرما دیں گے، ہم تمہارے لیے منزل کو کیا کر دیں گے؟ آسان فرما دیں گے۔ پانچویں چیز، بغیر ندامت شرمندگی کے توبہ کرنا، یعنی یہ تو کہے کہ اللہ مجھے بخش دیں، میرے گناہ معاف فرما دیں، لیکن اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ اس کو کوئی ندامت شرمندگی نہیں ہوتی، تو ایسے بندے کو توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتی، ایسے بندے کو توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور ہمارے ہاں توبہ کرنے کا ایک عجیب سسٹم چلایا ہے 2 نمبر پیروں نے، تسبیحاں دیتے ہیں اپنے مریدوں کو۔ تسبیح کیا ہے؟ پڑھتے رہو استغفار 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 استغفار، یہ تسبیح ہے۔ تو ایک تسبیح کر لو جنت تمہاری ہے۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ لگا ہوا اسی کام میں، نماز پڑھنی نہیں، داڑھی ہے نہیں، روزہ رکھنا نہیں، جوا، پتہ نہیں کیا کیا گندگی اس میں۔ میں نے کہا یہ کیا فائدہ دے گی؟ میں بیٹھا تھا تو آواز مجھ تک پہنچی نا، تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ کہہ رہے پیر صاحب نے کہا جو یہ پڑھے گا روزانہ ایک تسبیح وہ جنت میں جائے گا۔ مجھے بڑی نا حسرت ہوئی، اس کے عجیب تعجب سا ہوا۔ میں نے کہا اول تو اس جملے کا معنی ہی کوئی نہیں، کم از کم بندہ اگر کرے تو استغفر اللہ ربی، کم از کم۔ ورنہ جو حدیث میں آیا نا کہ جو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھتا ہے اس کو شہادت کی موت ملے گی، وہ اصل میں یہ کلمات ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سمجھ آئیے حدیث کو؟ جس طرح کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، اب بندہ شروع ہو جائے فاتحہ 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 فاتحہ، وہ جاہل پیر نے اس کو یہی دے دیا، استغفار استغفار استغفار، کہہ رہا جی اس سے بندے کو جنت ملتی۔ میں نے کہا اس سے کم از کم جنت نہیں ملتی، یہ ذہن میں رہا۔ اور یہ اس طرح اگر کوئی تسبیح پورے استغفار کی کرتا بھی ہے
تو یہ ایک نفلی کام ہے. اور ادھر احادیث مبارکہ ہیں جب تک فرائض واجبات سنت مؤکدہ پہ عمل نہ ہو تو نفل کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. مولا کائنات نے فرمایا نفل کی تو یہی حیثیت ہے فرائض واجبات کو چھوڑ کے. ایک عورت 9 مہینے تک حاملہ رہی. کتنے مہینے تک؟ اب ہمیں کیا پتا کہ حمل میں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی، ہمیں کیا پتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف میں. میں وہ دیتا نہیں کہ ظرف نہیں ہے لوگوں میں، بس اتنا ہے کہ اس بچے کی جسامت سے کوئی 20-30 گنا چھوٹی چیز کا ذکر کر کے فرمایا اگر تیرے پیٹ میں ہوتی اور نکلتی تو تجھے سمجھ آ جاتی کہ بچے کو پیٹ میں رکھنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. اب مولا کائنات نے فرمایا 9 مہینے مشقتیں جھیلتی رہی. 9 مہینے، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو مردہ. فرمایا بتاؤ اس عورت کو مشقتیں جھیلنے کا حمل کی دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا؟ فرمایا یہی مثال ہے اس مسلمان کی جو فرائض واجبات کو چھوڑ دے اور نفل کے ساری زندگی نفل پہ وقت اپنا ضائع کرتا رہا. جب موقع آیا اس نفل سے فائدہ لینے کا، مراد ہوگا قیامت کا دن، تو اللہ کریم فرمائے گا تجھے تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے کیونکہ تو نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے تھے. تو نے تو جس طرح موقع ہے عورت کی ولادت کا تو بچہ کیسا پیدا ہوا، اب اس کو بیچاری کو کیا فائدہ ہوا اتنا عرصہ مشقتیں جھیلنے کا. تو نفل والوں کو یہی کچھ ملے گا. کون سے نفل والے؟ جو فرائض واجبات کو اپناتے نہیں. جو اپناتے ہیں ان کے لیے تو بڑی شان ہے نوافل میں، ان کے لیے تو بڑی شان ہے نوافل میں. چھٹی چیز، ظاہری طور پہ عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن باطن کا خیال ہی کوئی نہیں. یعنی اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح تو کرتا ہے لیکن باطنی شرائط کی اصلاح، تو اپنے اعمال کی ظاہری اصلاح کرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی الٹا اپنے ساتھ دھوکہ ہے. جب تک کہ اندر کی دنیا کو صاف نہیں کرے گا، جب تک کہ اندر کی دنیا کو نیت صاف ہو، خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، چغلی کا مادہ نکالے، غیبت کا نکالے، حرام کھانے کو چھوڑے، کذب کو چھوڑے، حسد کو چھوڑے، بہتان تراشیوں کو چھوڑے، اندر والے معاملات بھی تو اپنے درست کرے نا. اگر کسی کو یوں سمجھ نہیں آئی تو امام غزالی سمجھا دیتے ہیں آپ کو. فرمایا سن لو، کچھ باطنی درندے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ باطنی درندے. ان کو ہرگز جنم نہ دینا، اگر دیا تو ان کی غذا فقط بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں اور وہ سیر نہیں ہوتے. جتنی بھی نیکیاں کرو وہ ساری کھا جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری نیکیوں کو. پھر امام غزالی نے فرمایا سنتے ہو باطنی امراض کیا ہیں، باطنی درندے کیا ہیں؟ فرمایا حسد، چغلی، غیبت، بہتان تراشیاں. حسد، چغلی، غیبت، بہتان، بغض، اناد. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو باطنی کیا ہیں؟ درندے. اور ان درندوں کی غذا کیا ہے؟ اسی بندے کی نیکیاں جس نے ان درندوں کو جنم دے رکھا ہے. فرمایا تو کماتا جا، یہ کھاتے جائیں گے. اور جب قیامت کے دن تم آئے گا تو تیرا نام مال چٹیل، اور تو روئے گا یا اللہ میں تو اتنی نیکیاں کرتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. امام غزالی نے حدیث کی روشنی میں آگے لکھا، فرمایا اللہ فرمائے گا کہ تو نے کیا ضرور ہے لیکن تیرے پاس کچھ باطنی درندے تھے، تو جو کرتا تھا وہ ان کی غذا بن جاتا تھا، لہذا وہ کھا گیا، تیرے پاس کچھ رہا ہی نہیں. آج مسلمانوں میں یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. بہتان کو دیکھیں عام، حسد کو دیکھیں عام، بغض اناد کو دیکھیں، چغلی غیبت کو دیکھیں، حالت دیکھیں اپنی. پھر کہیں جی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سرکار کی زیارت نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہو جب سرکار کی زیارت والے کام ہی نہیں ہیں ہمارے اندر؟ ورنہ سرکار تو زیارت کرا دیتے ہیں. بندہ
اس درجے تک آئے تو صحیح، زیارت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم اپنی امت پہ شفیق جو ہیں، مہربان جو ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم وہ کام ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھنا، غور کرنا، ایک حدیث میں ایک شخص آیا احکام القرآن للجساس میں، یہ پہلی جلد میں حدیث ہے، دور دراز سے آیا، سوچتا ہوا آ رہا ہے ہم اتنی دور سے چلے ہیں، جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو بڑی عزت سے نوازا جائے گا، بڑی عزت سے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں محفل میں جا پہنچا تو سرکار نے کوئی خاص توجہ، دل ہی دل میں کہنے لگا، دل ہی دل میں، عجیب ماحول ہے، اتنی دور سے آئے ہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اتنی دور سے آئے ہیں کوئی۔ سرکار علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے تھے اس کو موقوف فرمایا اور فوراً ارشاد فرمایا سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ دنیا کے وہابیوں نجدیوں، کان کھول کے سنو، کچھ جو دل جو کہتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں، آج ہم اتنی دور سے جا رہے ہیں تو وہاں ہمیں بڑی عزت سے، اور جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر کہتے رہتے ہیں اتنی دور سے بھی آئے ہیں، کوئی خاص توجہ۔ فرمایا میں کیسے توجہ کروں ایسے لوگوں کی طرف جن کے ناخن ہی بڑے ہوئے ہوں، میں کیسے توجہ کروں ان لوگوں کی طرف جن کے ناخن ہی، اب اس بندے کے ناخن بڑے ہوئے تھے، اس نے کسی سے کہا نہیں، دل میں سوچ رہا تھا۔ ابھی یہ جو اتوار گزرا ہے اس کے درس قرآن کا موضوع یہی تھا کہ نہیں تھا کہ دونوں جہاں میں سرور دو جہاں سے کچھ چھپا ہوا نہیں، تو اس میں ایسی باتیں آئی تھیں، اور ان کی ایک جزی یہ بھی ہے، یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں لیکن وہ توجہ نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ سرکار نے فوراً فرمایا کچھ لوگ یوں سوچ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، میں کیسے توجہ کروں جب ناخن ہی بڑے ہوئے ہیں۔ اب تبلیغ بھی ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کو، تو طریقہ دیا کہ کسی کو نامینیٹ کرتے ہوئے مجمع عام میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کرنی ہو تبلیغ تو یوں کہہ دو کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ یوں مت کہو کہ ابراہیم فلاں نماز نہیں پڑھتا اس لیے یہ سزا۔ سرکار کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ساتویں چیز، اخلاص کے بغیر عمل میں محنت کرے، یعنی ایسا شخص جو عبادات اور اطاعت میں مجاہدہ تو کرے، لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے، تو اس بندے کو دن رات مرنے کا کوئی فائدہ۔ عبادت تھوڑی بھی ہو نا، ہو شریعت کے اصولوں والی، تو بندے کو رتبے مل جاتے ہیں۔ عبادت کثرت سے ہوں لیکن شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوں، بندہ وہیں کا وہیں ہے، بندہ وہیں کا۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عرصے سے مر رہے ہیں، کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا، اور کئی ہیں بس آتے ہی ہیں سرکار کرم فرما دیتے۔ یہ صرف شرائط کا لحاظ رکھنے یا نہ رکھنے کی بات ہے، یہ شرائط کا لحاظ رکھنے یا، پچھلی حدیث سے یہ اندازہ لگا لو کہ جس کے ناخن بڑے ہوں سرکار اس کی طرف توجہ نہ فرمائے، حالانکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جس کی نمازیں قضا ہوں، جو روزی ہی حرام کی طلب کرتا ہو، جو سرکار کی اہم ترین پیاری ترین سنت داڑھی مبارک جو اس کو ہی رکھنے کے حق میں نہ ہو، اور پھر کہ اتنے وظیفے کیے کبھی زیارت نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سرکار چاہے نا، یہ ایک الگ پہلو ہے، چاہے جس کو نوازیں، یہ بات ہی الگ ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ نادر الوقوع ہے۔ اصل نوازنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سرکار کے طریقے کو اپنائے۔ سرکار علیہ السلام اس کی طرف چاہیں گے تو سامنے آ کے فیضان شروع کر دیں گے، چاہیں گے تو ویسے فیضان شروع فرما دیں گے، فیضان ملتا ہے، یہ کنفرم بات۔
آگے بندے کی قسمت کے سرکار کی زیارت نصیب ہو یا پھر زیارت کے نصیب ہونے کے بھی کئی درجے ہیں. کبھی کسی کو کس انداز میں زیارت کرا دیتے ہیں, کبھی کسی کو کس انداز میں. یہ مختلف انداز ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے. غور کرنا حدیث پاک پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, زمانہ آخرت میں, ہمارا زمانہ زمانہ آخرت ہی سمجھیں, ایسی قومیں آ جائیں گی جو دین کے عوض دنیا کو حاصل کریں گے. جو دین کے عوض, آپ کو کوئی سمجھ آئی؟ یہ فاسق و فاجر, نعت خان, یہ جھوٹے قسم کے مولوی, لا علم جاہل طبقے کے, آپ ان کے پاس جانا, پہلے کہیں گے اتنے پیسے ہیں, آپ کہیں گے ہیں, وہ کہیں گے اس طرح نہیں, یہ ہے اکاؤنٹ نمبر, اس میں ذرا جمع کرو پھر آئیں گے. یہ رسول اللہ کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ معذرت کے ساتھ عرض ہے, کو بات سمجھ آ رہی؟ فاسق و فاجر نعت خان, جن کو محفل میں بلانا ہی گناہ ہے, داڑیاں پوری نہیں ہیں, فاسق و فاجر نہیں ہے تو کیا ہے؟ پرلے درجے کے جوالا, جن کی نعت سننا ہی جرم ہے. ایسے بدماشوں پہ خصوصاً اہل سنت کے پیسے جو لگنے تھے رسول اللہ کی حدیث کے درس پہ, جو لگنے تھے رسول اللہ کی شریعت کے درس پہ کہ شریعت کا کام ہوتا, وہ ان فاسقوں کو پیسے اڑائے جا رہے ہیں. ایک شیخ الحدیث مفتی سٹیج پہ آ جائے, آپ کے سامنے جو حالت عوام کی ہوتی ہے بولنے کے انداز میں, ہر انداز میں, اور ایک فاسق و فاجر سٹیج پہ آپ کھڑا کر دیں, نعت خواں, وہ جو باندروں کی طرح ناچتے ہیں, اس وقت بھی مجمع کی حالت دیکھ لیا. تو سرکار علیہ السلام نے یہ غیبی خبر پہلے ادا فرمائی, فرمایا ایسے لوگ آئیں گے, ایسے لوگ جو صرف دنیا کو طلب کریں گے, دین کو بھی بیچ ڈالیں گے, دین کو بھی. اب یہ جو جھوٹے فتوے دیتے ہیں پیسے لے کے, وہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں. جو غلط نکاح پڑھاتے ہیں پیسے لے کے, وہ بھی اس حدیث میں ہے. یعنی ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے اور اس پر کیا طلب کرتے ہیں؟ اجرت. اب دیکھیں ایک قبرستانوں میں ہمارے یہاں رواج ہے, بٹھاؤ جی حفاظ قرآن کو, ایک ہفتہ یہاں قرآن خوانی کرانی ہے, جب کوئی مر جائے تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے نظام, اتنے پیسے روزانہ کے لیں گے فی حافظ کے. اب یہ دینا بھی حرام, اس کا لینا بھی حرام. تو جو کام کی ابتدائی حرام سے انتہائی حرام پہ, تو اس کا ثواب مردے کو خاک پہنچنا. اس سے تو کئی درجے بہتر تھا کہ صرف آپ سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کے دعا کر دیتے. حرام کام سے تو اچھا ہے نا, ثواب ہی ہے نا جتنا ہی ہے. امام شامی نے اس پہ بڑا مفصل کلام کیا ہے, یہ فتاوی شامی والے امام صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک پورا رسالہ لکھ دیا. یہ جو مکمکات طے کر کے قرآن خوانی کرانا اسلام میں ناجائز ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی عالم ہے, کوئی نعت خواں آیا, کوئی قرآن پڑھنے آیا, اس کے بعد جب کہ طے شدہ نظام نہ ہو, آپ اپنی مرضی سے اس کو لاکھوں روپے دیں, آپ کو اسلام نہیں روکتے. طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا. اور جتنے باعمل علماء دین ہیں اہل سنت کے, الحمدللہ وہ کسی سے پہلے پیسے طلب نہیں کرتے. دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے شیخ الحدیث قمر سعید سیالوی دامت برکاتہم عالیہ کو بلایا آپ کی کلاس کے افتتاحی پروگرام میں. میں نے خود بلایا, یقین جانے انہوں نے اشارہ تک ہی نہیں کیا کہ میں اتنے پیسے لوں گا. بعمل بندے تھے, کیا تھے, جتنا ہو سکا جب گاڑی میں بٹھایا دیا. وہ بھی فرما رہے تھے بیٹا یہ کیا تکلیف. میں نے کہا حضور بس علماء کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے, کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی کا تقریباً کوئی 98% حصہ صرف دین پڑھنے اور پڑھانے والوں پہ آپ خرچ کر دیا کرتے تھے. امام بخاری کا بھی یہی طرز عمل لکھا ہے کتب میں, آپ کے پاس جتنے پیسے وافر آ جاتے آپ دین پڑھنے اور پڑھانے والوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے, کیونکہ ان کی شان ہی بڑی ہے.
اللہ کے ہاں دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مقام ہی بڑا ہے۔ شرط یہ ہے کہ باعمل ہوں۔ شرط کیا ہے؟ باعمل ہوں۔ تیسری روایت، زمانہ آخرت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کی دولت پر مر جائیں گے، جھپٹیں گے، اون جیسا لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ۔ یہ جتنے بد مذہب ہیں ان سب پہ یہ حدیث سچی ہے، ان سب پہ یہ حدیث کیا ہے؟ سچی ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی ہمیشہ کے لیے ریاکاری کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں بس اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے اخلاص کا پیکر، اخلاص کا۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مالک جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔